السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان، آیت نمبر 3، آیت نمبر 3۔ واتخذوا من دونه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتخذوا واتخذوا من دونه من دونه آلهة لا يخلقون آلهة لا يخلقون فيها شيئا وهم شيئا وهم يخلقون يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سرفراز بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا واو کو موٹا، خا موٹا، ذو حروف مدہ، وہ ساکن ما قبل زمہ ہے، من نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، دو حروف مدہ، نہیں مد منفصل ہے، آلہۃ اللہ ادغام بغیر غنہ ہے، لا مشدد، آلہۃ اللہ کر کے، یخلقون خا کو موٹا، قاف کو موٹا، شیئا نون تنوین کے بعد واو مشدد، یرملون کا قاعدہ لگا کے غنہ کر کے پڑھیں گے، وہم یخلقون خا کو موٹا، قاف کو موٹا، ولا یملکون لأنفسهم نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کریں گے، ضرا ضاد را دونوں تفخیم کے ساتھ، را کے اوپر دو تنوین ہے، آگے واو مشدد ہے، نون تنوین کے بعد واو مشدد ہو تو یرملون کا قاعدہ لگا کے غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ضرا کر کے، ولا نف غلط ہوگا، ولا نفعا فا ساکن ہے، ساکن پڑھنا ہے، آگے عین کے اوپر دو زبریں ہیں، آگے واو مشدد ہے، نون تنوین کے بعد واو یرملون کا قاعدہ، نفعا غنہ کر کے، ولا یملکون موتا غنہ کریں گے، ولا حیاتا غنہ کریں گے، ولا نشورا را کو موٹا، نون کے اوپر ضمہ کر پڑھیں گے. واتخذوا
اور بنا لیے ہیں مشرکوں نے من دونہ اس کے سوا آلہہ اور معبود لا یخلقون نہیں وہ پیدا کر سکتے شیئن کچھ بھی وہم جب کہ وہ خود یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں ولا یملکون اور نہیں وہ اختیار رکھتے لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے ضرًا کسی نقصان کا ولا نفعًا اور نہ کسی نفع کا ولا یملکون اور نہیں وہ اختیار رکھتے موتاً موت کا ولا حیاتاً اور نہ زندگی کا ولا نشورا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا اس صورت کے اندر زیادہ تر حصہ اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید کا ہے، اور جیسا کہ سورۃ الانعام کا ہم نے توحید کے حوالے سے پڑھا تھا، یہاں بھی توحید کے دلائل ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ ان دلائل کو ہر مسلمان کو ازبر کر لینا چاہیے، اپنے دل و دماغ کے اندر اسے حفظ ہو جانے چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کافر ہندو یہودی کے سامنے ہمیں دلائل پیش کرنے پڑ جائیں، بعض دفعہ مسلمان کہلوانوں کے سامنے بھی ان کے شرک کی وجہ سے یہ دلائل جو ہے قرآن کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ یہ دلائل ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر قسم کے شرک اور عیب سے اللہ پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اور وہ بے عیب ہے، لا ریب ہے، اپنی وحدانیت میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے علم میں، ہر صفت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے معبود برحق ہونے کے معیار کے کچھ دلائل فرمائے ہیں۔ معبود ہونے کے یعنی معبود برحق ہونے کے وہ معیاری دلائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور تمام مشرکوں کو دعوت دی اللہ نے۔ یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، دلیل چیلنج ہے اللہ، جو بھی شرک کرتا ہے، جو بھی شرک کرتا ہے، وہ یہودی ہے، ہندو ہے، وہ کافر ہے، عیسائی ہے، یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے شریک بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تمام کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے خداؤں اور اپنے بنائے ہوئے حاجت روا مشکل کشا، ہاں جی، اپنے بنائے ہوئے کو ان معیاروں پر پرکھیں جو اللہ آگے بیان فرما رہے ہیں، اور پھر بتائیں کہ وہ کسی طرح بھی معبود برحق ہو سکتے ہیں۔ آئیے نمبر 1 سب سے پہلا معیار ذرا ازبر کرنا ہے، اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ جو ہستی کوئی چیز پیدا نہ کر سکے یا کسی چیز کی بھی خالق نہ ہو، بتاؤ وہ معبود ہو سکتا ہے؟ یہ پہلی دلیل۔ نہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہو، نہ کسی کا وہ حقیقی مالک ہو۔ جب نہ کسی چیز کا، یعنی کسی چیز سے مراد ہر چیز آ گئی ہے، کسی چیز کا وہ اختیار نہ رکھتا ہو، نہ ہی کسی چیز کو پیدا کرنا کی دور کی بات ہے، یہ ہاتھ ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے تابع ہیں، میرے ہیں نا، مگر ان کا بھی اس کو اختیار نہیں ہے، نہیں ہے انسان کا اختیار۔ یہ پاؤں اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ابھی شل کرنا چاہے اٹھا بھی نہیں سکے گا، تو پھر یہ جب اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اپنی زبان بھی ہلا نہیں سکتا، ہاں جی، پھر یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر یہ پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز خود مخلوق ہو، اسے کسی نے پیدا کیا ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا جن کو بھی معبود بنایا گیا ہے سب مخلوق ہیں، وہ چاہے ملائکہ ہوں یا جن، انسان، درخت، پتھر، بت، قبر، سورج،
चांद तारे या कोई और, इसलिए उन्हें माबूद बनाना बहुत बड़ी जहालत होगी। ठीक है जी, ये बड़ी दलील है ये इस बात की। और नंबर 3 फरमाया जो हस्ती किसी दूसरे को फ़ायदा या नुकसान न पहुंचा सकती हो, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझें, जो हस्ती हाजत रवा मुश्किल कुशा न हो, वो इला हो सकती है? नहीं हो सकती। यही वो सिफ़त है जिसे मुशरिकीन अल्लाह के सिवा बाज़ दूसरी हस्तियों में तस्लीम करते हैं, खा वो जानदार हो या बेजानदार हो, ठीक है, या जिंदा हो या मर चुकी हो। और शिर्क की यही किस्म सबसे ज़्यादा आम है, गैर मुस्लिमों में भी है और मुसलमानों के अंदर भी है। और इसका रद्द अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है, फरमाया कि जो चीज़ अपने नफ़ा नुकसान की मालिक ना हो, कोई हस्ती अपने नफ़ा नुकसान की मालिक ना हो, तो वो किसी दूसरे की हाजत रवा मुश्किल कुशा कैसे हो सकती है। और आगे फिर खोला है इस बात को मुफस्सिरीन ने कि देखिए ये मेयार और ज़बरदस्त जो है वाज़े कर दिया गया है कि इसके मुताबिक अल्लाह ताला के सिवा तमाम माबूद बातिल करार पाते हैं। देखिए जो लोग दूसरों को माबूद मानते हैं वो रत्ती भर भी हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं है, नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं। इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ, मुफस्सिर ने अगर नहीं लिखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े कि नहीं तोड़े? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने बुत बना रखे थे, यानी उनके वो माबूद थे, इलाह थे, वो उनको मुश्किल कुशा समझते थे, हाजत रवा और नफ़ा नुकसान के मालिक समझते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग। और 17वां पारा में हमने इसकी पूरी तफसील पढ़ी थी अल्लाह के फज़ल व करम से। तो उन्होंने उन बुतों को तोड़ा तो एक बाल भी बिंगा न हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उन माबूदों को तोड़ने की वजह से। तो मालूम हुआ जो माबूद बातिल हैं वो रत्ती भर भी किसी का नुकसान नहीं कर सकते, न ही किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और रहा बुजुर्गान दीन, इनकी बात भी आपको समझा दूं कि जो लोग बुजुर्गान दीन को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या वलियों को नफ़ा और नुकसान का मालिक समझते हैं कि ये हाजत रवाई मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, ये बिगड़ी बना सकते हैं, डूबी हुई को तार सकते हैं, उजड़ी सवार सकते हैं, ये बेड़े पार लगा सकते हैं, तो मेरे भाइयों खुद उनका हाल देखिए। ज़िंदगी में चाहे पैगंबर हों या वली, उनको अपनी अपनी ज़िंदगी में बेशुमार तकलीफ़ें पहुँचे। हत्ता कि हम आए अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको कितनी तकलीफ़ें पहुँची हैं। आपने पत्थर खाए, ज़ख्मी हुए, मारें खाई वतन से, हत्ता कि वो मक्का जिसकी तरफ मुंह करके फरमा रहे हैं बैतुल्लाह तो कितना प्यारा और महबूब ज़मीन है अल्लाह की, तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता, मगर मेरी कौम ने निकाल दिया, निकाल दिया। इतनी बड़ी तकलीफ़ से बढ़कर और क्या हो सकती है। तो इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, और फिर उनको बीमारियां भी लाहिक हुई। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तकलीफ़ में मुब्तला हुए, वली भी बीमार होते रहे। तो ये वली और ये अपनी बीमारियों का खुद इलाज न कर सके, अपने आप को शिफा न दे सके, खुद की तकलीफ़ों को रफ़ा न कर सके, तो बताइए किसी दूसरे के तकलीफ़ या बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो ये एक मेयार अल्लाह ने बता दिया कि जो किसी दूसरे की तकलीफ़ को दूर न कर सकता हो और न कर सकेंगे, तो वो तो खुद जो है चाहे नबी हो या वली अल्लाह से दुआ करते रहे, और आज भी अल्लाह के वली दुआ कर रहे हैं। और इसी तरह ये सूरज, ये चाँद, तारे और मलाइका, ये सब ऐसी मखलूक हैं जिनके पास एक रत्ती भर भी इख्तियार नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते।
آج لوگ ستاروں سے فال نکالتے ہیں، ان کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے کہ نہیں؟ لیکن فرمایا یہ تو ان کے پاس تو کوئی رتی بھر اختیار ہے نہیں ہے، ہاں اللہ نے ان کے ذمے جو کام لگا دیا ہے، ان کی جو ذمہ داری اللہ نے لگا دی ہے، تو وہ وہی کچھ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سورج کی ڈیوٹی لگائی تو وہ کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہ کر سکتا، نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح چاند ستارے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ، یہ سارے کے سارے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ سورج بھی اللہ کا محتاج، چاند بھی، ستارے بھی، آسمان بھی، زمین بھی، ہر ایک اللہ کی محتاج ہے، اور وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ جو بے جان ہو وہ الہ اچھا پھر یہاں جو ہے نا جی، یہ معیار جو میں نے آپ کے سامنے 4 گنوائے ہیں نا، یہ معیار، اور قرآن مجید کے اندر بے شمار اور بھی اللہ کے معبود برحق ہونے کے دلائل جو ہیں یا معیار اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو دیکھیے نا جی، جو خود کسی کا محتاج ہو وہ الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو بے جان ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ جو کھانا کھاتا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ جسے نیند یا موت آتی ہو وہ الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو ہر چیز کا علم نہ رکھتا ہو، کیا وہ الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو نہ سن سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، نہ بول سکتا ہو، نہ جواب دے سکتا ہو، تو کیا وہ الہ ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ قرآن نے فرمایا ہے نا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام کہا میرے پیارے ابا جان، آپ کن کو پوج رہے ہو، کن کو معبود سمجھتے ہو؟ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہی کوئی نفع دے سکتے، رتی بھر بھی آپ ان کو معبود سمجھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک معیار اللہ نے بتا دیا، سمجھنے والوں کے لیے بتا دیا ہے کہ دیکھو معبود برحق کے لیے یہ معیار ہیں، اور جو ان معیاروں پہ نہیں اتر سکتا وہ معبود برحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ رب لا یشرک بہ شیئا، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔